جی حسن، آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد تبلیغ اور ان دنوں کی معاملات کی، جب 3 سال بعد سورہ شعراء آیت نمبر 214 اللہ کریم حکم فرماتا ہے کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجیے، تو حضور اپنے گھر بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس سے پہلے ڈسپرس ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بلاتے ہیں اور بات ہوتی ہے۔ یہ ہم ڈسکشن کر چکے۔ اس کے بعد جنرل پبلک کو میں یہاں پہ آپ سے ایک بات بغیر نسبت تمثیل کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کا میرا ایک کامن دوست جو ہر وقت ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم سارے شرارتیں کھیلتے کودتے اکٹھے ہیں، کبھی کبھی ہم میچ ہارتے ہوئے کوئی آگے پیچھے بھی کرتے ہیں چیزیں، جیسے اس بچپن میں یا اس ایج میں سبھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد کہ ہمارا وہ دوست بڑا اللہ کا نیک آدمی بن گیا، بڑا علم حاصل ہو گیا اسے، اب وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اب یہ ایسا ہو گیا، اب یہ ویسا ہو گیا۔ نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے بات کی۔ اب ذرا امیجن کیجئے 1400 سال پیچھے جائیے، 1450 سال، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بہت اچھا کریکٹر ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہے، سارے لوگ بڑا از ڈارلنگ آف مکہ ایز آئی آلویز سے، بٹ ایک دن آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کتنا مشکل ہے اس کو مان لینا، ہضم کرنا۔ ذرا اس سینیریو میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان کے میں سچے ہونے کی بات نہیں کر رہا، یقیناً سرکار سچ فرما رہے ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، حکم دیا بتانے کا، بٹ یہ اناؤنس کرنا کتنا مشکل ہے، بالکل، اور سننے والے کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں چونکہ سرکار کے گھر میں رہتے تھے اور بڑی دفعہ حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو جو درخت رستے میں آتا تھا وہ سرکار کو سلام کرتا تھا۔ یہ کون گواہی دے رہے؟ علی ابن ابی طالب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اپنی حد تک تو بڑا کلیئر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بٹ لوگوں کو جا کے یہ بتانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں کتنا مشکل کام ہے، اور لوگوں کا اس پہ مان لینا جہاں اپنی زندگی گزاری ہو۔ اور اسی بارے میں اللہ بڑے کمال اور بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہے سے کہتا ہے کہ کیا تم نے زندگی 40 سال کی دیکھی نہیں، تمہارے درمیان گزاری، کوئی انگلی تو اٹھا کے دکھاؤ۔ سو I'm not an ordinary man، میں تو پہلے دن سے ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوں، میری 40 سال کی زندگی دیکھ لو۔ نہیں، خیر، اب سرکار جو دستور تھا مکہ میں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا یا صباحا یا صباحا، یہ 2-3 ایپیسوڈ پہلے جب ہم حضور کی صاحبزادیوں کی بات کر رہے تھے، 2 صاحبزادیوں کی، تو اس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ یا صباحا کا مطلب یہ ہوتا تھا سم تھنگ امپورٹنٹ آئی نیڈ ٹو اناؤنس۔ کئی لوگ اپنے غلام کی آزادی کی بات کرتے تھے، کئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کی بات کرتے تھے، مختلف اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں، اینڈ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا سم تھنگ امپورٹنٹ ہیز ہیپنڈ اور از گوئنگ ٹو ہیپن، سو بی دیئر ٹو نو اٹ ڈائریکٹلی۔ جو خود نہیں جا سکتا تھا کسی نہ کسی کو اپنی جگہ پراکسی بھیجا کرتا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے اور ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں لوگوں سے کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے تو مان لو گے؟ اچھا، عرب میں یہ کریڈیبلٹی اپنی پہلے بتانے کا رواج تھا، اپنے خاندان کا نسب، اپنا پچھلا اچیومنٹس، اپنا کریکٹر، بلیویبلٹی کے لیے یہ دستور تھا۔ تو جب یہ بتا لیا کہ میں کون ہوں، میرا کریکٹر کیا ہے، میں آج تک تمہارے درمیان ہوں، تو یہ سوال پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ یس ویل بلیو، بیکاز آپ نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی،
جو حقیقت میں مبنی نہ ہو. جسے ہم عام زبان میں جھوٹ کہتے ہیں. آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو یقیناً سچ ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کہتے ہیں پھر یاد یہ سن لو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ ہجوم میں یہ سارے لوگ تھے, ابو جہل بھی اور یہ لوگ؟ ابو لہب کا تو بڑا ڈسکریٹ آتا ہے ذکر. یقیناً ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کیونکہ پرومیننٹ لوگ سارے. دیکھیں وہ آج کی طرح کی زندگی نہیں تھی کہ کوئی شاہدرہ گیا ہوا ہے اپنے کام سے, کسی کا آفس جو ہے وہ رائیونڈ پہ ہے, کوئی کہیں ہے اور کوئی کہیں ہے. بیت اللہ کے ارد گرد ساری ایکٹیویٹی ساری چیزیں وہیں ہوا کرتی تھی, اور لوگوں کے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہوا کرتا تھا. اس طرح کی نہ لائف تھی نہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی. تو وہ اکٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کہا کہ میں اللہ کی اسی بنیاد پہ, اپنی کریڈیبلٹی کی بنیاد پہ تمہیں بتا رہا ہوں. اگر میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تو آج بھی جھوٹ بولوں گا. تو باقی لوگوں نے تو کوئی اتنا ریئیکٹ نہیں کیا. ابو لہب نے بہت سخت ریئیکٹ کیا اور اس نے کہا ٹوٹ جائیں تمہارے یہ ہاتھ, کیونکہ اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا تھا جس سے تم ہمیں اشارہ کر کے ڈرا رہے ہو, اور ستیہ ناش تمہارا, تم نے ہمارا دن برباد کر دیا. جی اس لیے بلایا تھا ہمیں. سرکار ختم مرتبہ خاموش رہے جواب میں. اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, پہلی تو بات ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ کی کسی معاملے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کتنا کریم ہے نہیں اندازہ لگایا جا سکتا. وہ کتنی حکمتیں رکھتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ اس کا باپ نہیں ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے. ساری کائنات اس کی, زمین و آسمان, اور جس کو ہم نہیں جانتے, تمام گیلیکسیز اس کی ہیں, اس کے حکم کتابیں ہیں. ہمارے لیے سمجھ نہیں, عقل ہماری اتنی سی ہے نا. ایمان عقیدہ تو ہم رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, بٹ اگر آپ کہیں کہ اسے عقل کے پیمانے پہ سمجھاؤ بتاؤ تو ہماری عقل میں اللہ نہیں آ سکتا. ہماری عقل سے بڑا ہے. میں کوئی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا کہ جو آپ علم کے, اور انسان کو بڑا تھوڑا سا علم دیا گیا. ایسے ہی. اب کیا ہے کہ سرکار خاموش رہے. اللہ نے مائنڈ کیا, اور اتنا مائنڈ کیا کہ ایک سورت جبریل کو دے کر بھیجا, قرآن کریم کی سورت. اسے سورہ مسد نام دیا جاتا ہے. سورہ لہب بھی اسی کو کہتے ہیں. سورہ لہب, اسے سورہ مسد بھی کہتے ہیں. یہ مکہ میں نازل ہوئی, سو مکی سورہ ہے. اس کے ایک رکوع اور آیات کی تعداد 5 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کی دولت اور کمائی جس پر اسے بڑا ناز ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. سیصلی نارا ذات لہب, تم دیکھو گے کہ جلد ہی یہ جہنم کی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے تباہ کن ہوں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف سازشوں میں شریک اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی ہے, وہ بھی جکڑی جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی گردن میں مونج کی مضبوط رسی ہوگی. 5 آیات ہیں, مکی سورہ ہے. اللہ کریم نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائیں تمہارے یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم نے کہا ہے. جی, نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی, نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا. کئی بیٹے تھے اس کے, اور عرب میں بیٹوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, جو آج بھی چلا آ رہا ہے ہندو کلچر میں بھی. جی, بیٹا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی نہیں رہ گئی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے بالکل 1.5-2 سال کی ایج میں دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کہتے ہیں فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے. جی, ہم پتہ نہیں کن الجنور, یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کلچر میں بہت ہے. ہندوؤں کے ساتھ بہت اثر ہے نا, تو چونکہ ان کے ساتھ بہت اثر ہے تو ہم نے انفلوئنس لیا. عرب میں بھی قبیلہ روایت اور معاملہ جو ان کے اس وقت کی تہذیب تھی, اس میں بیٹے ہونا بہت بڑی. اللہ کریم فرماتا ہے نا کہ یہ اپنے لیے بیٹے کہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. اتنی بے تکی تقسیم. اللہ بیٹوں سے بھی
پاک ہے پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے. بٹ یہ کیا نان سینس ہے کہ تمہیں بیٹے ملے اور اللہ کو بیٹیاں ملے. یہ اللہ نے ان کو اس کلچر میں اللہ نے بیٹیوں کی یہاں پہ کوئی لیول کم نہیں کیا, کوئی تحقیر نہیں کی, کوئی ڈس اون نہیں کیا. بے شک ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ڈکشن میں ان کے کلچر ان کے ویلیوز کے اعتبار سے کہا ہے کہ یار یہ حسن یہ کون سا کمال ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یہ کون سا کمال ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. سو بیٹے, اور عرب کے مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس ابو لہب تھا. سو بہت امیر تھا. سو اس کو بڑا زوم تھا کہ میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے پاس مال بھی بڑا ہے. اور اللہ کیا فرما رہے کہ نہ بیٹے کام آئیں گے نہ تمہارا مال. اور پھر بیوی کے متعلق کہ وہ جو بیوی ہے تمہاری اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی جی, اور یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. پہلی بات, یہ بات سرکار نے ابتدائی دور میں کی اعلان نبوت کے بعد 3 سال بعد 4 سال بعد. اور ابو لہب کی ڈیتھ ہوتی ہے بدر کے بعد. سو اس واقعے سے کم و بیش 9.5 سال بعد ابو لہب کی ڈیتھ ہوتی ہے. سو کتنا ٹائم تھا اسے حضور کو غلط پروو کرنے کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے تھے نا اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ خود بناتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں. اب بڑا موقع تھا اس کو غلط پروف کرنے کا, اور غلط پروف کر دیتے بات ختم ہو جاتی, کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی, سب کچھ کلیپس کر جاتا. یعنی یہ پورا جو نظام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے تھے, اگر یہ جھوٹا ہوتا, اگر یہ غلط ہوتا, اگر یہ ان کے اپنے خیالات ہوتے, اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ نوز ایوری تھنگ واٹ ول ہیپن آفٹر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ اینڈ بلینز آف ایئرس, اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. اس پہ بڑا غصہ آیا ابو لہب کو. اپنی بدتمیزی تو بھول گیا کہ میں نے بدتمیزی کی ہے جی. اس میں اور ابو جہل میں ایک فرق دیکھیے. ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنیز دیکھ رہی تھی. جب حمزہ شکار سے واپس آئے تو اس نے بتایا کہ ابا ہمارا تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. محمد نے کچھ کہا بھی نہیں تھا. جناب حمزہ وہیں سے گئے بیت اللہ کے قریب جو بیٹھ گئی تھی مختلف بیت اللہ کے سین میں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اپنی کمان اٹھا کے اس کے سر پہ ماری. جب اس کے لوگ اٹھنے لگے جناب حمزہ کے خلاف ایکٹ یا ری ایکٹ کرنے کے لیے, تو اس نے کہا نہیں, زیادتی میں نے کی تھی, مجھے محمد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. سو ہی ریئلائزڈ کہ میں نے غلط کیا. اچھا, یہ بھی اس کی یہ بھی تو ملتا ہے کہ چال ہی تھی نا کہ کہیں حضرت حمزہ وہاں پر ایمان نہ لیں. اچھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ ایمان لے آئیں. اچھا, یہ تو خامخواہ کی بات بنائی ہوئی ہے کہ چال تھی یا نہیں تھی. اس وقت تو حمزہ کا ایمان لانے کا کوئی گمان بھی نہیں کرتا تھا. وہ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس سے ری ایکشن یا اللہ کی مہربانی دونوں چیزیں, جب اس کو جواب دیا سرکار کی جگہ تو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو اس کے دین کی وجہ سے تنگ کرتے ہو, تو سن لو میں نے اس کا دین قبول کر لی جی. سو یہ چال ابو جہل کی نہیں تھی. میں تو فرق یہ بتا رہا تھا کہ ابو جہل ریئلائزڈ کہ میں نے رش آف بلڈ میں جس میں بھی بدتمیزی کی ہے, غلط کی ہے. فرق بتا رہے تھے ابو لہب تو اس پہ اکڑ رہا ہے بجائے یہ سمجھنے کہ میں نے بھرے مجمع میں اس شریف آدمی کو, اللہ کے نیک آدمی کو, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, میرا بھتیجا, اس مکہ کی ونڈرفل پرسنالٹی, دا موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن, بجائے میں اس کو بدتمیزی کرنے کے سمجھوں کہ میں نے زیادتی کی تھی, اکڑنا. اور تھا بھی چچا ابو جہل کا, تو چلو رشتہ بھی نہیں تھا, نیکسٹ ڈور نیبر بھی تھا. ٹھیک ہے, ابو لہب نے بجائے یہ ریئلائز کرنے کے کہ میں نے بدتمیزی کی ہے, تو اللہ نے جب جواب دیا, وہ جو میں کہتا ہوں نا ایک بات کہ سوال رسول اللہ سے جواب اللہ کے, یہ بات تو کہی تھی ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو بدتمیزی کی تھی اس نے رسول اللہ
سے کی تھی نا، رسالت مآب سے کی تھی، جی اور جواب کون دے رہا ہے؟ اس کائنات کا رب۔ سو اب ایک بات یہاں سمجھ لیں، یہاں جو اللہ سکھا رہا ہے نا مجھے آپ کو، آداب رسالت سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ذرا سی کمی بیشی اللہ کی ناراضگی ہے جی۔ اللہ نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے، اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بیش اب سرکار نے اللہ کا حکم سنایا، یہ سورہ سنائی۔ پہلا کام کیا ابو لہب اور اس کی بیوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ بنت محمد سلام اللہ علیہ اور سیدہ ام کلثوم بنت محمد سلام اللہ علیہ، دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے رسول اللہ کو ٹیز کرنے کے لیے، سیدہ خدیجہ کو ٹیز کرنے کے لیے ڈیورس دلوا دی۔ وہ کتنی تکلیف کی بات ہے ایک باپ ماں کے لیے بیٹیوں کی ڈیورس۔ اللہ کا حکم، سرکار اپنا کام ویسے ہی کرتے تھے جیسے۔ پھر انجام آ گیا ابو لہب کا۔ یہ بدر میں لڑنے نہیں گیا تھا، کچھ تاریخدان کہتے ہیں کہ یہ بزدل تھا اس لیے نہیں گیا، اور کچھ تاریخدان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی پھپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب سنایا تھا اپنا، جس میں وہ کہتی ہیں کہ آؤ اپنی قتل گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا نقصان ہونا ہے بدر میں، اور اس کو پتا تھا کہ میری بہن کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں گیا، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، بٹ واٹ ایور۔ سو بدر سے تو بچ گیا۔ بدر کی جنگ کے ایک ہفتہ بعد اس کے جسم پہ ایک دانہ، یا جسے پنجابی میں چھالا کہتے ہیں، بلسٹر نکلا، اور وہ پھیلتا گیا اس کی باڈی میں، اور اس کے بازوؤں میں سوراخ ہو کے گوشت گرنے لگا۔ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بیٹوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی ایسی بیماری، کنٹیجیس بیماری ہے، ہمیں بھی نہ لگ جائے، تو وہ اسے ایک جنگل میں چھوڑ آئے۔ اب اللہ کا دعویٰ یا اعلان یاد کریں کہ نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے، نہ اس کی دولت اس کے کام آئے گی، جس پہ بڑا غرور کرتا ہے ٹھیک۔ اور یہ اس جنگل میں تنہائی میں سسک کے مر گیا، جہاں بھی بات ہوت نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹوں نے اس کو دفن نہیں کیا، جو باقی زوما تھے اس زمانے کے قبیلے کے سردار اور لوگ تھے، انہوں نے بیٹوں کو کہا شرم کرو، تمہارا باپ مر گیا، تم نے اسے دفن بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے حبشی غلام، عرب میں غلام ہونا ایک مصیبت تھی، حبشی ہونا اس پہ بڑی مصیبت تھی، یعنی سیاہ فام ہونا بڑی مصیبت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاہ فام اور غلام یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان پہ ظلم کیا جائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری خواہشیں پوری کرنے، ہماری مرضی پہ سانس لیں نہ لیں، ان کی زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کو جان سے مار دیا تو کیا ہو گیا، یہ اسی قابل تھے۔ ان کو انہوں نے اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گڑھا کھودا اور لمبے لمبے بانس یا پائپ یا ڈنڈے جو مرضی سے کہیں لے کے اس سے دھکیل کر اس کو اس گڑھے میں پھینکا۔ سب ڈرتے تھے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ تو اللہ کریم نے جو سرکار کی زبان اطہر سے اعلان کروایا تھا سورہ لہب یا سورہ مساد کی صورت میں جی پورا ہوا۔ اس کی بیوی سیکوینٹڈ آئیڈ تھی، بہنگی ٹیڑھی آنکھ، اچھا، اور اس نے امیر ہونے کی وجہ سے اپنی کنیت رکھی ہوئی تھی ام جمیل، خوبصورتی کی ماں جی، بہت امیر تھی۔ اور ایک نیکلس تھا جو اسے بہت ہی عزیز تھا، عزیز از جان جسے فارسی میں کہتے ہیں، جان سے عزیز۔ تو یہ کہا کرتی تھی کہ محمد کی دشمنی میں یہ ہار بھی خرچ کر دوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، اتنا بیر تھا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ کیا کرتی تھی؟ یہ ملازم نہیں بھیجتی تھی، خود جاتی تھی اور کانٹے چنتی تھی اور ان رستوں میں پھینکتی تھی جہاں سے رات میں رسالت مآب نے گزرنا ہوتا تھا. یہ وہ زمانہ جب اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے جی، سو یو کی ناٹ سی مچ. اور سرکار تہجد کے وقت فجر سے پہلے جب اندھیرا پوری طرح ابھی چھایا ہوتا ہے تو بیت اللہ میں جایا کرتے تھے عبادت کرنے. تو یہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے اسے پتا ہوتا تھا ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اس وقت نکلنا ہے، تو وہ کانٹے پھینکتی تھی کہ تکلیف پہنچے، زخمی ہو جائے، پاؤں زخمی ہو جائے. تو یہ کانٹے چننے گئی، گرمی تھی بہت. اس نے کانٹوں کا پوری ایک لمپ یا گٹھڑی بنائی اور اپنے سر پہ رکھی اور اس کو ہولڈ کرنے کے لیے مونج کی رسی اس گٹھڑی سے یوں باندھی جیسے آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں یا کوئی کیپ پہنتے ہیں تو یہاں سے ٹائی اسے کر لیتے ہیں کہ گرے نہیں. جی ایک میچ، کرکٹ کے میچ آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی باندھا ہوتا ہے نا تاکہ اگر بال ٹکرائے تو اس سے یہ ہٹ نہ جائے یا بھاگتے ہوئے یہ گر نہ جائے، یہاں ٹائی رہے. تو اس نے یوں باندھی ہوئی تھی اور رستے میں چلتے ہوئے جب بہت گرمی تھی، تھکی، تو ایک دیوار کے ساتھ اس کے سائے میں آرام کرنے کے لیے کھڑی ہوگی. اللہ کی اپنی قدرت ہے، وہی جو گٹھڑی تھی وہ دیوار سے پچھلی طرف لڑکی اور جو مونج کی رسی اس نے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے یہاں باندھی ہوئی تھی وہ گلے میں یوں آ گئی اور جیسے پھانسی دی جاتی ہے کسی کو، وہیں تڑپ تڑپ کے ماری گئی. وہی جو اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، ایگزیکٹلی وہی ہوا. اللہ کریم اپنے محبوب، اپنے نبی، اس کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا پرسنل ہے کہ اگر کسی نے آپ کے لیے کوئی تکلیف سے بات کی تو اللہ خود نمٹا. نہیں، یہ بہت بڑا سبق ہے. سو جو اعلان نبوت کے بعد تکالیف آئیں، جو مشکل دور ہے، اصل میں جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے نا، 40 سال تک سرکار واز ڈارلنگ آف مکہ، ویری ویل ریسپیکٹڈ، ہر کوئی بڑی محبت سے پیش آ رہا ہے، خوشی سے مل رہا ہے، امپریس ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے فالو ہیم، ان کی طرح بنو، یہ کریکٹر اپناؤ. اور اب 180 ڈگری الٹ ہونے جا رہا ہے. وہی جو سب سے ویل ایکسیپٹڈ، ویل ریسپیکٹڈ تھے، ان کو لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی. اچھا، وہ میں یہ بات بہت دفعہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، جو بڑا چیلنج آیا نا عرب کے لوگوں کے لیے، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت سے خداؤں میں اللہ کو بھی خدا مانتے تھے. وہ شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے، اللہ کے علاوہ لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، حبل بھی ہے، نائلہ بھی ہے، صاف بھی ہے، فلانا بھی ہے، شریک بنائے ہوئے تھے بہت سے تھے. یہ طاقت کا خدا ہے، یہ پانی کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، اس خدا نے اولاد دینی ہے، اس نے روشنی دینی ہے، اس نے رزق دینا ہے. یہ انہوں نے بانٹے ہوئے تھے. بٹ ان کے خدا کے کانسیپٹ میں یا خداؤں کے کانسیپٹ میں اللہ بھی موجود تھا. ٹھیک، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو خدا تو مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. ٹھیک، اور ہارمنی کا عالم یہ تھا کہ آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ بیت اللہ میں آئے ہیں، وہاں پہ آپ کس بت کے آگے سجدہ ریز ہیں یا کس بت کو اپنا خدا سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں، ان کو کوئی چیلنج نہیں تھا. اسی طرح وہاں پہ مختلف حجرے، کیوبیکلز بنے ہوئے تھے جن میں لوگوں نے اپنے اپنے خدا رکھے ہوئے تھے. کوئی نیا خدا لا کے بھی رکھ دیتا تھا تو they were not bothered. جی، بیت اللہ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے جی، اور بیت اللہ کی دیواروں پہ اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جناب عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. یہ سارا کچھ تھا. ان کے لیے بڑا چیلنج یہ تھا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی غلام کو آقا پر، آقا کو غلام پر کوئی برتری نہیں سوائے اس کے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس کی عزت ہے، وہ چاہے غلام ہو چاہے آقا ہو.
جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ کتنا ہی بڑا سردار کیوں نہیں ہے، وہ اپنے لیے تباہی کا انتظام کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کا. سو ان کو اس پورے نظام کو ان کو ہلتا ہوا نظر آتا تھا. وہ جو آپ نے بات کی تھی پہلے بھی کہ طبقاتی نظام جی، جو تھا اس سے بڑی تکلیف تھی ان کو اپنے غلام اپنے برابر. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی کسی وقت بڑی سخاوت کرتے ہوئے بڑی مہربانی کرتے ہوئے اپنے غلام کو آزاد کر دیتا تھا. عبداللہ بن جدعان اس میں ایک اچھا بڑا نام ہے، ولید بن مغیرہ اس میں بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے جنہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد بھی کیا. جی، سہیب رومی، سہیب بن سنان رومی غلام کی حیثیت سے مکہ میں آئے تھے، عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے، اور عبداللہ بن جدعان نے ایک وقت میں ان کو آزاد کر دیا. واشی جس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا، اور کمٹمنٹ تھی عدی بن مطعم بن ندی کی، جی، کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا کہ تم حمزہ کو قتل کر دو. ہندا نے بھی کہا تھا، وہ آزادی مل گئی، بٹ وہ آزادی ملنے کے بعد بھی آزاد لوگوں کے برابر نہیں بیٹھ سکتے تھے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تاریخ میں، مولا. سالم مولا ابو حذیفہ، سالم آزاد کردہ غلام ابو حذیفہ کا، یعنی وہ کلاسیفیکیشن ختم نہیں ہوئی، ختم ہوئی، وہ غلام آزاد ہو کر بھی آزاد کردہ غلام کہہ ریفرنس دے رہے ہیں. وہ دارالندوہ میں انٹر ہونے لگا، اس کو باہر نکال دیا، اس کو ابشی کو، واشی کو، جی، کہ تم کدھر آ گئے ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے، اور اب وہ آزاد ہے، اس کے باوجود کہ وہ آزاد ہے. سو یہ جو طبقاتی نظام تھا نا، ان کو وہ جب ہلتا ہوا نظر آیا، اپنی بادشاہیاں، اپنی خدائیاں، اپنے اختیار، وہ تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جی، اس نے ان کو زیادہ تکلیف دی. وہاں پہ تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. ویسے تم پتہ نہیں میں بنی جمع سے ہوں، میں بنی عبد الشمس سے ہوں، میرا تعلق بنی امیہ سے ہے، تم چھوٹے سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم ہماری برابری کرو گے. تو غلاموں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے. تو ان کو جب یہ سارا نظام ہلتا ہوا نظر آیا، ختم ہوتا نظر آیا، تو ان کی مخالفت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی. سر ہم اس کو ایسے بھی ٹرم کر سکتے ہیں کہ اصل میں در حقیقت یہ اپنے نفس کے پجاری تھے، نفس کو پوچھتے تھے، اپنے آپ کو بیسیکلی اپنے اندر. درست ہے، 100% درست ہے. ان کو اپنے علاوہ نظری کچھ نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے ہم تو جو ہمارے ہمسائے ملک میں کلچر ہے، جی، جو شودر جنہیں کہتے ہیں، جی، یا دلت کہتے ہیں آج کل، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے. یہ اسی کی کنٹینیوٹی ان کے یہاں بھی چلتی ہے، جی. طبقاتی نظام، یہ بڑے خاندان سے ہے، یہ بڑی ذات سے ہے، یہ چھوٹی ذات سے ہے، اس کا یہ اختیار ہے، اس کا یہ اختیار نہیں ہے. بڑی ذات سے چھوٹی ذات میں اگر کسی نے شادی کر لی ہے تو دونوں کو مار دیں گے، یا دونوں میں کسی ایک کو مار دیں گے. اچھا، یہ کاسٹ سسٹم سے ریلیٹڈ تو ہمارے یہاں پر بھی بن سکیں، اس کی یہ کوالٹیز ہیں، اس کاسٹ کی یہ. اچھا، یہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں نے تو قبیلے بنائے تمہاری پہچان کے لیے، کہ تم کون ہو، تمہارا باپ دادا کون تھا، تم کیا کرتے رہے ہو. نہیں، برتری اونچی نیچے کے لیے تو نہیں بنایا اللہ نے، ذات، قبیلہ. اب تو یہ بڑا فرق آتا جا رہا ہے نا. اب لوگ اتنی ویلیو نہیں دیتے ان چیزوں کو. آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کوئی اپنے قبیلے، ذات، برادری کے علاوہ شادی نہیں کرتا تھا، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی. اور کسی سے پوچھ لیں جس ذات سے وہ بلونگ کرتا ہوگا، وہ کہے گا سب تو اونچی ذات ساڈی ہے، جی، تو اس ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اس ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اللہ نے تو یہ تقسیم بنائی نہیں. دین تو میرا یہ تقسیم کرتا ہی نہیں ہے. میرا دین تو تقسیم کرتا. ہاں، یہ بات آپ نے جو عادتوں کی کہی ہے وہ ضرور ہوتا ہے. ہر خاندان کی کوئی نہ کوئی خوبیاں ہیں، نہیں، ہر گھر کی کوئی خوبیاں ہیں. وہ خوبیاں خامیاں تو سمجھ آتی ہیں، بٹ یہ سمجھنا کہ یہ کاسٹ اے سے تعلق رکھتا ہے تو کاسٹ 20 سے کم ہے، یا کاسٹ 20 سے اوپر ہے، یہ ٹوٹلی ہمارے بنائے ہوئے وہ برتری صرف کیریکٹر کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اعمال کی ہے، ہنر کی ہے.
میری ذات سے، میری برادری سے ایک بندہ تعلق رکھتا ہے، نہ اسے تمیز ہے بات کرنے کی، نہ اس کے پاس ہنر ہے، نہ وہ انسانوں جیسے سلوک کرتا ہے، میرے لیے اپنی بیٹی کی رشتہ ڈھونڈتے ہوئے کیا امپورٹنٹ ہونا چاہیے؟ ایک اچھا انسان، اچھے علم والا، اچھے ہنر والا، اچھے اخلاق والا، اچھی ویلیوز والا خاندان امپورٹنٹ ہے، یا صرف وہ لائنیج جو میری لائنیج ہے اور وہ نہ پڑھا لکھا ہے، نہ اسے تمیز ہے بات کرنے کی، نہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، نہ اس کی کوئی ویلیوز ہیں؟ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ جی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ طبقاتی نظام کو یہ دین ختم کرنے آیا تھا. اگر ہم اسے آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں کر رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں ہمارا دین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ویسے بنیں جیسے اللہ کے محبوب چاہتے ہیں، جیسے اللہ ہمارے بارے میں چاہتا ہے. ہم میں بندگی آئے، اللہ کی پہچان آئے، سرکار کی پہچان آئے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سطح خیر ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مارے جائیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے متعلق اس کائنات کا مالک کہتا ہے کہ حساب کتاب کے دن نہ انہیں خوف ہوگا نہ کوئی ڈر. اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی جی تو اب یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی بات. اٹھتے بیٹھتے لوگ جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، انڈر ڈسکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، possibility of نبی اینڈ authority of رسول اللہ claim. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد حجاز میں، جسے میں عام زبان میں عرب کہتا ہوں، کوئی نبی نہیں آیا. یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے. کم و بیش 4000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ اس کانسیپٹ کو اتنا اچھا سمجھتے بھی نہیں ہیں. قریبی فلسطین ہے، شام ہے، جہاں پہ بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، سو ان کا نالج یا ان کا انٹریکشن ود نبوت اینڈ رسالت از مچ مور دین پیپل لیونگ ان مکہ. یہ فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو پہ بھی یقین رکھتے ہیں، بٹ اس کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے. ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ نبوت تو انہیں چیلنج ہوا اپنا سسٹم کہ ہماری خدائی گئی، ہماری سرداری گئی، ہمارے غلام گئے، یہ تو ایک نیا معاشرہ بن جائے گا، برابری کی بات ہوگی. اس نے بھی ان کو بڑا جھنجھوڑا. ایک غلام عبداللہ بن جدعان کا غلام، اس کی عمر 33 سال ہے اور پتلا دبلا، کمزور اور بڑی جلدی گھبرا جانے والا، ڈرنے والا. یعنی اسے ڈرانا مذاق تھا. کوئی بھی بات کہہ کے لوگ اس کا فن بنایا کرتے تھے کہ یہ ڈر جائے گا اینڈ ویل میک فن آؤٹ آف اٹ. اس تک بھی پہنچی یہ بات کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا اللہ کریم نے. اور سب لوگ برابر ہیں، آقا غلام، یہ تخصیص نہیں ہے جو اس معاشرے میں تھی. وہ ایمان لے آئے. وہ غلام جو حبشی ہے، پتلا دبلا ہے اور بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. اس غلام نے اعلان نہیں کیا کہ میں، یہ وہی خفیہ یا خاموش تبلیغ کا دور ہے جس میں وہ ایمان لے آئے ہیں. ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے وہ غلام، تو طواف کرتے کرتے بت رکھے ہوئے تھے، اساف، نائلہ، حبل، لات، منات، عزا. تو اس غلام کے منہ سے نکلا کہ ناکام ہے وہ شخص، گمراہ ہے وہ شخص جو ان کو خدا مانے.
یہ بات منہ سے نکل گئی جو لوگوں نے سن لی. اچھا. سب ان کو پتہ چل گیا کہ اٹ مینس ہی از ناٹ آن آر دین اینی مور. ہی ڈز ناٹ بلیو ان دیز گاڈس وچ وی بلیو ان. تو یہ محمد پہ ایمان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن جدعان کے غلام ہے. لوگوں نے جا کے عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا کہ تمہارا غلام نئے دین پہ ایمان لیا ہے. اچھا اس وقت میں نا نئے دین نہیں کہا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے سابی ہو گیا, بے دین ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ تمہارا غلام سابی ہو گیا. اگر آج کی بات کریں آپ, آج کی سویلائزیشن, ہیومن رائٹس اینڈ رائٹ آف ایکسپریشن یا رائٹ آف چوزنگ یور بلیف, دین, ادر تھنگس, تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ انڈیویجول کا رائٹ ہے. وہ جو دین, مذہب, عقیدہ جس میں بلیو کرنا چاہے وہ کرے. اس وقت ایسا نہیں تھا. ویسے تو ان ٹرو اسپرٹ یہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. ایک دین کے خلاف دوسرے دین والے حملہ کس لیے کرتے رہے کہ ان کا دین ہم سے مختلف ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہر کسی کو رائٹ ہے نا دین اپنانے کا. تو اس وقت یہ تھا کہ آقا کی مرضی کے بغیر غلام اپنا دین آپٹ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن جدعان نے بلایا اور پوچھا اس غلام سے کہ تم نے اپنا دین بدل لیا. تو اس غلام نے جھوٹ نہیں بولا. ہاں میں ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا اینی مور. یہ جھوٹے ہیں, یہ سچے خدا نہیں ہیں. عبداللہ بن جدعان کو بہت غصہ آیا. بٹ عبداللہ بن جدعان ایک بوڑھا آدمی تھا اور کائنڈ بھی تھا, سخی بھی تھا, لوگوں کی مدد کرتا تھا. بڑا ڈسپیوٹڈ سا کریکٹر ہے. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے, کچھ ادروائز سمجھتے تھے. اس کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسے خودکشی کرنے جا رہا تھا تو اسے رستے میں غار ملی, غار میں کوئی خزانہ ملا تو بہت رچ ہو گیا, اور جب رچ ہو گیا تو اس نے لوگوں پہ بڑی مہربانیاں بھی کی. عبداللہ بن جدعان کا گھر مکہ کے گھروں میں سے شاید سب سے بڑا گھر عبداللہ بن جدعان کا تھا. اس نے بہت بڑا پیالہ مسافروں کے لیے بنوایا ہوا تھا. وہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس میں سے اپنے لیے کھانا پانی جو بھی اویلیبل ہوتا تھا لے لیتے تھے. عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف, ایک سردار تھا, اپنا غلام اس کے حوالے کر دیا. اور اب امیہ بن خلف بدنام تھا مکہ میں غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے میں, سختی کرنے میں, ظلم کرنے میں. امیہ بن خلف نے غلام اڈاپٹ کر لیا, لے لیا, اور غلام سے کہا کہ دین نیا چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی موت سے بری کر دوں گا. اچھا یہ نا سچائی کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا پھر آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. تاریخ میں یہ باتیں بھری پڑی ہیں. یہ میں دین اسلام کی بات نہیں کر رہا, اس کے علاوہ بھی جب کسی کو رائٹ کی سمجھ آ گئی نا کہ ٹھیک ہی ہے تو اس پہ کھڑا ہو گیا, اس نے جان دے دی, اسے ہٹا نہیں. ایسے تمام لوگ امر ہو گئے, تاریخ میں زندہ ہیں. سو اس غلام نے بھی کہا کہ سوری, مجھے سمجھ آ گئی ہے حقیقت کیا ہے, میں تو اب یہ دین چھوڑنے والا نہیں. پہلا ظلم اس نے کیا کیا کہ اس کو کھانا نہیں دینا. پہلے ہی کمزور اور ڈرپوک آدمی, میں پہلے کہہ چکا ہوں, جو فوراً ڈر جایا کرتا تھا. That slave transformed in a new personality right after converting to Islam. میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ ڈرتے تھے اور اب اس کا ڈر ہی نہیں. جب ان کو امیہ بن خلف نے سمجھا کہ اب اس کو عقل آ گئی ہوگی, اب اس کو میں بلاؤں گا تو بھوکا پیاسا منت ترلے پہ آئے گا, معافی مانگے گا اور نیا دین چھوڑ دے گا, سابی بن گیا واپس. تو اس غلام نے انکار کر دیا, سوری میں یہ کام نہیں کرنے والا, میں اس دین پہ آ گیا ہوں اور میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا ذرا اگین ویژولائز کریں, ایک دہشت کی علامت غلاموں کے لیے, ظلم کرنے والا جو مشہور ہے اس کام میں,
جس کا نام سن کے لوگ کانپتے ہیں، اس کا غلام، اور غلام وہ جو چھوٹی سی بات سن کے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. دو ایکسٹریمز، ایک میں ہمت نہیں ہے، گھبرا جاتا ہے، اور ایک آخری حد تک جاتا ہے ظلم کرنے میں، پرواہ ہی نہیں کرتا کہ یہ زندہ بچے گا یا نہیں بچے گا، میری اگر اس نے بات نہیں مانی تو میں اس کو غلام نہیں مانا. پہلا کام یہ کیا گیا کہ اس کو باندھ کے مارا گیا. کیوں؟ ہاتھ پاؤں باندھتے تھے صحیح. اپوزٹ ڈائریکشن میں، یہ ہاتھ ادھر باندھا، یہ ہاتھ ادھر باندھا، پاؤں بھی ایسے ہی ایک طرف یوں کر کے دوسری طرف یوں کر کے، اللہ یعنی اللہ. پاؤں پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے ایکس کی شیپ بن جاتی ہے، انگلش ایکس کی کھڑا کرتے تھے. اور وہ ٹکٹکی پنجابی میں اسے کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں، اسٹرکچر ہوتا ہے لکڑی یا لوہے کا جس کے ساتھ باندھتے تھے. ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، اب آپ کچھ رزسٹ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ کو کوئی مارتا ہے تو اپنا ہاتھ لے کے جاتے ہیں، منہ پہ کوئی مارنے لگے، ساتھ پہ مارنے لگے، اب وہ موو ہی نہیں کر سکتے. مارا اور مارا، اور غلام اس پہ مارنے پہ لگا دیے، اور باقی غلام کھڑے کر دیے دو کاموں کے لیے. ایک ان کو عبرت ہے کہ اگر کسی نے نیا دین اپنایا تو یہ سلوک ہوگا، اور دوسرے جب اس کو مار پڑے گی تو یہ ہنسیں گے، یہ اور ہیومیلیٹ ہوگا، جی اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. اب وہ مار رہے ہیں اور غلام ساری تکلیف میں رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. ظاہر ہے جب وہ کسی کو ماریں گے تو اس کا رونا چیخنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. بٹ جب جیسے ہی اسے مارنا چھوڑتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ دین سے واپس آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسے ریسکیو کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا اسٹیبل ہو جائے، پھر دوبارہ ماریں گے. یعنی پہلے مارا جاتا ہے، پھر ایک آدھ دن انتظار کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی ہمت واپس آ جائے، جی مارنا جائے. چونکہ وہ مارنا نہیں چاہتے، وہ توڑنا چاہتے ہیں، واپس لانا، وہ توڑنا چاہتے ہیں. توڑنا چاہتے ہیں. نئی بات بنی. پھر امیہ بن خلف نے اگلا ٹول آزمایا. اس نے لٹایا، پہلے بھوکا پیاسا رکھا، پھر زمین پہ لٹایا، دو تین لوگ پاؤں پہ کھڑے کیے کہ یہ ہل نہ سکے، اور گردن پہ اپنا گھٹنا رکھ دیا یہاں. اور امیہ بن خلف بہت موٹا تازہ تھا، ہیوی ویٹ، اس کے جوتے بھی بڑے بڑے تھے، اور وہ ظلم یہ کرتا ہوتا تھا کہ اپنے جوتے اتار کے منہ پہ مارا کرتا تھا. وہ جوتے گھٹنا رکھ دیا گردن پہ، آلموسٹ جان لے لی. تو غلام نے پھر یہی کہا. اب امیہ بن خلف کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ غلام جو آپ یوں سمجھیں کہ چڑیا یا کوے کے گزر جانے سے، بلی کے گزر جانے سے ڈر جاتا تھا اور جان نکل جاتی تھی، یہ ٹرانسفارم کر کے اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ اب اس کی مار پیٹ جتنا مرضی ظلم کر رہا ہوں میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگلا ٹول اس نے کیا اپنایا؟ اس نے تپتی ہوئی مکہ کی زمین پر لٹایا اور اوپر ایک بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا. نہ یہ ہل سکے، نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ برس رہی ہے، 48-50 ٹیمپریچر ہے، سانس لینا مشکل ہے، بھوکا پیاسا رکھا پہلے ہوا ہے. اور پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، اب تو اس کو عقل آ گئی ہوگی، اس کے بعد قول وہ پوچھتا ہے تو غلام پھر یہی کہتا ہے کہ میں اپنے دین پہ قائم ہوں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. حسان بن ثابت، شاعر رسول، 120 سال ایج ہوئی، 60 سال ایمان لانے سے پہلے، 60 سال ایمان لانے کے بعد زندہ رہے، اور یہ ایمان لائے ہجرت کے بعد رسول اللہ کی. تو اس وقت جس کی وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، عمر ان کی کو 50 سال کے قریب ہے حسان بن ثابت کی. وہ کہتے ہیں میں مکہ گیا حج یا عمرہ کرنے، کاروبار کرنے، تو میں نے دیکھا کہ غلام کو زمین پہ لٹا کے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے احد احد، اللہ ایک ہے،
اللہ ایک ہے، میں ایک کی عبادت کرتا ہوں، ایک ہی رب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کا، زمین کے ٹیمپریچر کا عالم یہ تھا کہ اگر اس پہ گوشت رکھا جاتا تو وہ پک جاتا۔ جیسے کھانا بناتے ہیں ہم، ہیٹ سے بنتا ہے نا، آپ گوشت خرید میٹ لاتے ہیں، اسے ایک ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، کسی برتن میں ڈالتے ہیں، اور اس میں کوئی پانی وانی کچھ اور ڈال کے نیچے سے ہیٹ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ پک جاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، وہ نرم اتنا ہو جاتا ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں ٹیمپریچر کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت رکھا جاتا ان پتھروں پہ تو وہ بھی پک جاتا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ جس غلام کو لٹایا ہوا ہے اس کا جسم جل جاتا ہوگا نا سارا۔ میں نے پہلے بھی کسی سیشن میں ذکر کیا تھا کہ مجھے بیت اللہ حاضری نصیب ہوئی، باہر نکلے تو جوتی نہیں تھی، سب کی ایک جیسی کم و بیش سلپرز یا جوتیاں ہوتی ہیں، باہر نکل کے کئی دفعہ غلطی سے آپ کسی اور کی جوتی پہن کے لے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر اگر جوتیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی کارپوریشن کا کوئی ایک ٹرک آتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے اور صفائی کر کے لے جاتا ہے۔ واٹ ایور واز دی ریزن، وہ کارپوریشن والے لے گئے یا کوئی غلطی سے پہن گیا، میرے پاس جوتی نہیں تھی، اور اکراس دا روڈ سامنے اسٹور تھا، تو میں نے سوچا یہ سامنے اسٹور ہے، میں جا کے جوتی لے آتا ہوں۔ اچھا، اب چونکہ مطاف میں جو بیت اللہ کا سین ہے، بیت اللہ کے ارد گرد جہاں پہ طواف کرتے ہیں، وہاں پہ فیسس پتھر لگایا ہوا وائٹ کلر کا، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہیٹ ابزارب نہیں کرتا، تو ٹھنڈا رہتا ہے، گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، تو بڑے آرام سے آپ طواف کرتے رہتے ہیں، سو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے کتنا گرم ہو سکتا ہے۔ جب باہر آپ نکلتے ہیں اس بلڈنگ سے، باہر نکلا میں، باب فہد سے باہر نکلا، یا باب مجید سے، باب السلام سے، باب فہد سے، تو باہر وائٹ پتھر باہر بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ فیسس نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ٹیمپریچر کیا ہوگا، ننگے پاؤں تھا، میں نے کہا سامنے اسٹور پہ جاتا ہوں اور جوتے خرید لاتا ہوں۔ حسن وین آئی ریچ مڈ پوائنٹ میری جان نکل گئی، وہ اتنا گرم تھا، اتنا گرم تھا کہ میرے پاؤں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آگ سے جل گئے۔ اس دن مجھے تھوڑا سا احساس ہوا، تھوڑا سا احساس کہ اس غلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سر یہ خیر اس کو ایکسپلین کرنا تو مشکل ہوگا۔ ابھی یہاں پر بھی ہمارے ادھر لاہور میں تیز دھوپ پڑ رہی ہو گرمی میں، سو آپ جی نہیں آپ رکھ کو مجھے سکتے، عادت نہیں ہے، ہاں رکھ نہیں ہمیں سکتے، جوتے پہننے کی عادت ہے۔ وہاں کا تو اس سے کہیں زیادہ ہے میں نا۔ تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو، راک ہے، وہ پہاڑ پتھر کے ہیں، اور پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ دیر سے گرم ہوتا ہے اور بہت دیر تک گرم رہتا ہے، اس یہ ہیٹ اپنی مینٹین کرتا ہے بڑی دیر تک۔ تو اس غلام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب امیہ بن خلف ہر قسم کا ظلم کرتا ہے ایک دن، اور اب امیہ بن خلف نا انسلٹڈ فیل کرنا شروع ہو گیا، اس سے لگتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں ایک غلام کے ہاتھوں جی۔ اگر یہ غلام میری بات نہیں مانے گا تو میری کیا رسپیکٹ رہ جائے گی، میری کیا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ غلط صحیح کیا ہے، وہ اپنی انا سے باہر نہیں آ اس رہے، کی ایگو پر بات آ رہی ہے، ایگو پہ، اپنی قبائلی عصبیت پہ، اپنی سرداری پہ، ہم سردار، اور یہ غلام ہمیں چیلنج کر رہے ہیں جی۔ اب اس نے اس سے بھی آگے کا کام کیا، جیسے جانوروں کے گلے میں آپ رسی باندھتے ہیں نہیں، آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، بکرا، بھیڑ، مینڈھا، گائے، تو آپ اسے لے کے چلنے کے لیے، اپنے گھر میں کنٹرول کرنے کے لیے اس کے گلے میں رسی باندھتے ہیں یا ایک پٹا ہوتا ہے جی، اور اس کو رسی سے کسی بھی چیز سے باندھتے ہیں تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر جائے نہ۔ اور یہ ہمیشہ سے جانوروں کے ساتھ یہی طریقہ ہے ہولڈ کرنے کا، کوئی ان کا میری آپ کی طرح بازو تو ہے نہیں کہ وہ بازو سائڈ پہ کریں، آپ وہ بازو پکڑ کے چلتے رہیں، ان کی تو ٹانگیں چار زمین پہ ہیں جس پہ ان کا سارا وزن ہے، یا آپ کان سے پکڑیں گے ان کے جی، یا گردن سے پکڑیں گے، تو اسی طرح رسی ڈیولپ ہوئی، گھوڑے بھی یوں ہی باندھے جاتے ہیں، اونٹ بھی یوں ہی باندھے جاتے ہیں۔ تو اس نے اس غلام کے گلے میں رسی باندھ کے لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب یاد رہے کہ یہ غلام 33 سال اس کی عمر ہے، اچھا، پتلا دبلا ہے۔ ایک اور ظلم پتہ کیا کرتے تھے لوگ،
یہ کپڑے بھی اتروا لیتے تھے انسلٹڈ فیل کرانے کے لیے. اور دوسرے یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو پروٹیکشن کا احساس دیتے ہیں. نہیں اب کہیں پہ بھی ہوں اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں کورڈ ہوں, میں سیف ہوں. ایک دوسرے جب آپ زمین پہ فرض کرے گریں تو یہ شرٹ پھٹتی ہے, آپ کی سکن بچ جاتی ہے. اور جب یہ کپڑے ہوں گے ہی نہیں تو جو زخم آئے گا, رگڑ آئے گی, کچھ بھی تکلیف آئے گی وہ ڈائریکٹ آپ کی سکن پہ آئے گی, تو تکلیف بھی بڑھ گئی. تو رسی باندھ کے لڑکوں کو پکڑا دیا اور اس نے کہا جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو. اب یوتھ کا اور ایک کمزور غلام کا برابری تو نہیں ہو سکتی. بالکل. ون سیکنڈ وہ آزاد بھاگ رہے ہیں بغیر کسی چیز کے اور اس کے گلے میں رسی ہے. کبھی وہ دائیں طرف کھینچتے ہیں لوگ, کبھی بائیں طرف کھینچتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں گر جائے, ان کے لیے فن ہے. ان کو یہ نہیں احساس ہو رہا کہ ایک انسان کی تذلیل کی جا رہی ہے, اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ان کے لیے تو اٹس اے کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ کہ ایک غلام ہے جو مان نہیں رہا, ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کو مناؤ. وہ بھاگ رہے ہیں, غلام سے بھاگا نہیں جا رہا, غلام گر گیا. اب وہ یہ صبر نہیں کر رہے کہ غلام بیٹھے یا کھڑا ہو تو پھر بھاگے, وہ اسی طرح سے کھینچ رہے ہیں. اب آپ ذرا اگین امیجن کریں ایک انسان جس کے جسم پہ آپ نے کپڑے بھی نہیں رہنے دیے, اس کو آپ زمین پہ کھینچ رہے ہیں اور راک سے نیچے, شدید نوکیلے پتھر, گرم بھی, تکلیف دے رہی. جب ان کا خیال ہوا کہ اب یہ بے بس ہو گیا جی تو لے کے واپس آئے. تو غلام پھر کہتا ہے, اسے کہتے ہیں لات اور عزا کی خدائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ غلام کہتا ہے احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. پھر ایک اور کام انہوں نے کیا, انہوں نے زمین کھود کے پورا جسم اندر دبا دیا اور گردن اور سر باہر ہے. اللہ. ایک تو آپ کے لیے یہ بڑی تکلیف ہے کہ آپ بے بس ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں تو تصور بھی نہیں کیا جا جی, سکتا. اور مار رہے ہیں, مار رہے ہیں. اور یہ کوئی صرف تھپڑ نہیں مار رہے, وہ درے کوڑے جسے ہم کہتے ہیں آسان زبان میں, ان سے بھی مارا جا رہا ہے. وہ غلام اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. احد, یا رونے چیخنے کی آواز آتی ہے تکلیف سے, یا احد احد. ابو بکر ابن ابو قحافہ گزرتے ہیں تو امیہ بن خلف کو کہتے ہیں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ایک کمزور اور بے بس پہ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو کہتا تم نے ہی خراب کیا اسے. کیا تم نے ہی خراب کیا اس غلام کو بھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم و ستم ہوتا دیکھتے ہیں اس غلام پہ تو کہتے ہیں حوصلہ رکھو, جس رب پہ ایمان رکھتے ہو نا وہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا. کچھ دن بعد ابو بکر ابن ابو قحافہ گزرتے ہیں تو امیہ بن خلف نے اسی غلام کو لٹایا ہوا ہے اور مار رہا ہے, اور غلام بے ہوش ہو گیا. اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ زندہ بچا ہے یا بے ہوش ہوا ہے. امیہ بن خلف تنگ آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی ساری کوشش کے باوجود انسلٹڈ فیل کرتا ہے کہ میں غلام کو منوا نہیں سکا. تو ابو بکر اس سے کہتے ہیں کہ غلام میرے ہاتھ بیچو گے؟ وہ کہتا ہے اگر مر گیا یہ تو. ابو بکر کہتے ہیں میں تب بھی خریدوں گا. وہ ہنستا ہے کہا لگا کے امیہ بن خلف, اگر یہ مر گیا تو 100 درہم کا, اور اگر یہ زندہ ہے تو 200 درہم دوں گا. ابو بکر مجھے منظور ہے. وہ کہتا نہیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی, غلام کے بدلے غلام بھی لوں گا. اچھا, پہلے کیا ہے, غلام کے بدلے غلام دو اور اس کی قیمت دو. اور یہ وہ زمانہ ہے جب 25 درہم میں 50 درہم میں بہت اچھا غلام آ جاتا ہے. مر گیا تو 100 درہم, زندہ ہے تو 200 درہم. اچھا, ابو بکر مان جاتے ہیں, غلام بھی دوں گا خریدوں گا بھی. تو امیہ بن خلف قریب جا کے پوچھتا ہے مر گیا ہے کہ زندہ ہے؟ آواز آتی ہے احد احد. یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں اس غلام کا, چٹان سے بڑھ کر ہو. جی جی, اور وہ غلام جو کمزور بھی ہے
جسمانی طور پہ اور ڈر جانے والا بھی ہے. وہ سچ نے اتنی طاقت دے دی اسی غلام کو کہ اب اس کو کچھ نہیں بگڑا جا سکا. ہر قسم کی تکلیف دے کے بھی وہ اس کو اس کے موقف سے نہیں ہٹایا جا رہا. کتنا ہارڈ لائک اے راک، جی مضبوط ایک چٹان سے زیادہ ہو گیا وہی غلام. ابو بکر نے اپنا غلام دلوایا. قسطاس اس کا نام تھا. قسطاس مشرک تھا، انہی کے دین پہ تھا. قسطاس حوالے کیا اور 200 درہم دیے اور اس غلام کو لے کے چلنے لگے، جو کہ چل نہیں پا رہا، سہارا دیا ہوا ہے. اور وہ غلام کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ بڑا بہترین غلام تھا. یعنی جی میں بتاتا ہوں قسطاس کی جو بات ہم کر رہے ہیں. قسطاس ابو بکر ابن ابو قحافہ کے بزنس کا انچارج تھا. اچھا. بہت ہی سمجھدار تھا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا مینیجر یا آپ کا شاپ اونر، شاپ مینیجر یا آپریشن مینیجر، برانچ مینیجر، وہ آپ نے دے دیا. ٹھیک، غلام کو لے کے سہارا دے کے چلنے لگے. تو امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر کو، ابا بکر میں تو تمہیں سمجھتا تھا بڑا سمجھدار بزنس مین، تم نے تو گھاٹے کا سودا کیا ہے. جی 100 درہم کا غلام 200 درہم میں خرید لیا. ابو بکر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں ابا علی امیہ کو، گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے، میں تو 1000 درہم میں بھی سے خرید لیتا. سبحان اللہ. واہ واہ. غلام کو لے کے چلے. اس غلام کو تاریخ بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. بلال بن رباح ان کا پورا نام. اور اللہ نے بلال کی اس کمٹمنٹ کی عزت یہ دی کہ سرکار نے انہیں مؤذن رسول بنا لیا. مؤذن، سرکار کا مؤذن، عام مؤذن نہیں. اور مدینہ منورہ جانے کے بعد بیت المال کا انچارج بنا دیا. آج کا فائنانس منسٹر، وہ جو سارا ایسٹس، انکم، چیزیں آتی تھیں بیت المال میں جاتی تھی. اور سرکار نے جب کسی کو نوازنا ہوتا تھا، کوئی مہربانی کرنی ہوتی تھی تو بلال کے ذمہ لگاتے تھے، بلال سے یہ دے دو، بلال سے وہ دے دو. جی نہیں، کتنا بڑا انعام اللہ نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا. اب یہاں پہ ایک بات اگلی بھی ہے. مکہ کے لوگوں نے کہا یقیناً بلال نے ابو بکر ابن ابو قحافہ پہ کوئی احسان کیا ہوا ہے. اچھا. جس کا بدلہ ابو بکر دے رہا ہے. کیا بلال بن رباح نے کوئی احسان کیا ہوا ہے ابو بکر پہ، جس کا بدلہ دے. ابو بکر دے رہا ہے. اللہ کریم اپنے بندوں کی قدر ہی اور طرح کرتا ہے. اللہ کریم نے وہی بھیجی. اچھا اچھا اچھا. کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے بندے نے کسی کا احسان چکانے کے لیے اس پہ مہربانی کی ہے، اس پہ کسی کا کوئی احسان نہیں. وہ تو میری رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے. سبحان اللہ. جی سر، یہ بلال بن رباح یا بلال حبشی. اب یہاں کمپیریزن دیکھیے. واشی آزاد ہوا تو اس کو اجازت نہیں ہے آزاد لوگوں کے برابر بیٹھنے کی، آزادی کے بعد بھی. بلال آزاد ہوئے تو برابر بیٹھتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کسی آزاد میں اور بلال میں. سر یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کی شان میں بلال حبشی کو آزادی دلوانے کے. سبحان اللہ. جی جب ہم آگے چلیں گے نا تو ابھی اور چیزیں سمجھ آئیں گی. غلاموں کے حوالے سے، غلاموں کو آزادی دلوانے کے حوالے سے. ٹھیک، وہ ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں بات کر رہے ہوں گے. بلال کی آزادی اور برابری نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا. غلاموں کو 2 چیزیں نظر آنے لگ گئی. ایک آزادی کا رستہ، یعنی عرب میں غلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی آزادی کی. مالک مہربانی کر دے تو کر دے، ورنہ وہ غلام ہے، نہ بھاگ سکتا ہے نہ کسی طرح آزادی حاصل کر سکتا ہے. اور وہی نہیں، اس کی نسلیں بھی غلام ہیں، اس کے بچے بھی غلام ہوں گے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے. سو ایک تو ان کو رستہ نظر آ گیا.
باقی غلاموں کو کہ یار اگر ہم بھی ایمان لے آئیں تو آزادی نصیب ہو جائے گی. دوسرے برابری. یہاں پہ میری آقا نے کسی زمانے میں مجھ پہ مہربانی کر بھی دی تو میری حیثیت نہیں بدلے گی جی. آزاد ہو کر بھی میری حیثیت وہ نہیں ہوگی. ادھر بلال، یعنی بلال کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. عمر بن خطاب خلیفہ جناب بلال کو کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. یعنی ایک غلام کو اس دین نے، برابری نے کیا عزت دی. سو یہ وہ کمال کیا بلال نے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلاموں کو آزادی کا راستہ سمجھا دیا. اور وہ جو نحیف، کمزور، بڑی جلدی ڈر جانے والا غلام تھا، اس نے بتایا کہ سچائی کی طاقت، سچے دین کی طاقت کیا ہوتی ہے. ہمیں اللہ کریم بلال جیسا یقین دے. اللہ کریم ہمیں سچ پہچاننے کی توفیق دے اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے مراحل ہیں. ایک آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے جو کہ 40 سال ہے، اور دوسرا حصہ ہے اعلان نبوت کے بعد جو 13 سال مکہ میں اور پھر ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں. تو 23 سال سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد گزارے اور 40 سال پہلے. ایک دفعہ پھر میں ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے بعد یا پہلے کوئی فرق نہیں. وہی ویلیوز ہیں، وہی دانش ہے، وہی ظرف ہے، وہی صلح جوئی ہے، وہی اخلاق ہے. اسی لیول کا سچا ہونا ہے، اسی لیول کا امانت دار ہونا ہے، اسی لیول کا لوگوں کا مددگار ہونا ہے. یعنی جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، you cannot find anything, any difference between the two main eras of his life. So یہ سمجھنا کہ نبوت، اعلان نبوت کے بعد سرکار کی پرسنالٹی میں کوئی چینج آئی یا رسول اللہ کو ڈفرینٹ عادتوں کے مالک ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ملتا. 100% پہلی اور بعد کی لائف ایک جیسی ہے. فرق کیا آیا؟ فرق آیا اعلان نبوت سے پہلے ہی واز موسٹ ریسپیکٹڈ، ایکسیپٹڈ اینڈ لوڈ پرسن ان مکہ. مخالفتیں نہیں تھیں. ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو ہیو فرینڈشپ ود ہم، ایوری ون وانٹیڈ ٹو ہیو ریلیشنشپ ود ہم، وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہم، اینڈ دے یوز ٹو پورٹرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آئیڈیل پرسنالٹی، ایز اے پرسن ٹو فالو ٹو دیئر سنز اینڈ ڈاٹرز، ٹو دیئر فیملی. مثالیں دیا کرتے تھے. اس میں بہت بڑا نام سہیل بن عمرو. سہیل بن عمرو بنی زہرا کے سردار تھے، بعد میں ایمان بھی لے آئے اور خطیب قریش انہیں کہا جاتا تھا. He had command over speaking, اور he was a good orator. تو وہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں چینج کیا آئی کہ جب لوگوں کو اپنی سرداری اور خدائی، اپنی حکومت ڈولتی نظر آئی، جاتی ہوئی نظر آئی، خطرے میں نظر آئی، تو مخالفت کی. مخالفت کی وجہ حضور کی عادتیں نہیں تھیں، حضور کا لین دین نہیں تھا، سرکار کی معاملہ فہمی نہیں تھی، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا نہیں تھا. مخالفت کی وجہ معاشرتی طبقاتی نظام کو چیلنج، آقا اور غلام دو مختلف دنیایں تھیں، یا اللہ کی ربوبیت اور شرک سے منع کرنا. دوسری ریزن ملتی ہے آپ کو مخالفت کی. ابتدائی طور پہ پہلے 3 سال ہم بات کر چکے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی. صرف انہیں تبلیغ کی جن پہ بڑا یقین تھا آپ کو کہ یا یہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے
تو میرا راز افشا نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ واٹ از گوئنگ آن. ہوتا ہے نا، آپ کسی دوست سے کوئی فیور مانگتے ہیں، میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو مل جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی، اور جب نہیں ملتی تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اب لوگوں کو بتاتا پھرے گا. مجھے کسی وجہ سے تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، میں نے آپ کو کال کی کہ حسن میرا چھوٹا بھائی ہے یار، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو؟ کچھ دنوں بعد واپس کر دوں گا. یا حسن نے مجھے پیسے دے دیے، یا کہا کہ نہیں سر، میں گنجائش نہیں ہے اس وقت، میرے پاس ہوتے تو ضرور میں آپ کو سپورٹ کرتا، بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ٹائٹ مائی سیلف. لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور ہے کہ حسن اب دوستوں کو فون کر کے نہیں کہے گا کہ اجاز نے پیسے مانگے ہیں یا اجاز پیسے مانگ رہے ہیں. یہ تعلق کی بات ہے. تو سرکار ختمی، یہ کسی نسبت کے بغیر عام زندگی کی مثالیں دینے کا مقصد صرف ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہے، ورنہ ایک غلام اور آقا، ایک امتی اور ایک نبی، ایک اللہ کے سلیکٹڈ بندے، انبیاء، رسول، اور ایک عام میرے آپ جیسے چلتا پھرتا وہ انسان جو زندگی میں غلطیاں بھی کرتا ہے، جو کوتاہیاں بھی کرتا ہے، اس کی زندگی میں کجی بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح فیصلے کرتا ہے، کبھی غلط فیصلے کرتا ہے، کبھی چاہتے ہوئے سچ نہیں بول پاتا، کبھی نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، کبھی ارادے سے غلطی کرتا ہے، کبھی غیر ارادی طور پہ غلطی کرتا ہے. ان کو انبیاء سے تو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں کسی دور میں نہیں کیا جا سکتا. انبیاء ڈے ون سے اللہ کی گائیڈنس میں ہوتے ہیں، اور وہ جن کی زندگی کی قسم اللہ کھا رہا ہو، نہیں، وہ جن کی گائیڈنس کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہو، وہ رسول اور نبی جن کے متعلق اللہ کریم فرما رہا ہو کہ وہ جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اتھارٹی دے دی، ایبسولوٹ اتھارٹی دے دی. یہ نہیں کہا کہ میری مرضی چلنی ہے، ان کی نہیں چلنی. بڑا کلیئر کہہ دیا کہ وہ جو تمہیں دیں لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. پھر یہ کہنا کہ وہ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، وہ تو میرے حکم سے، میں کہتا ہوں تو بولتے ہیں، میں وہی کرتا ہوں تو بولتے ہیں. تو ان کا کمپیریزن، ان کی بات میری آپ کی بات، عام زندگی کی بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے آپ کہیں ایکویٹ کر سکیں. تو کوئی ان مثالوں کو سمجھانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں عام زندگی کی بات جب ریلیٹیبلٹی ڈھونڈنا، بالکل ریلیٹیبلٹی سے علاوہ کوئی مقصد نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال ان لوگوں کو دعوت دی جن پہ آپ کو یقین تھا کہ یا یہ ایمان لے آئیں گے یا یہ بات پھیلے گی نہیں، باہر نہیں نکلے گی. اس میں نا ایک مجھے بات یاد آ گئی. علی ابن ابی طالب نے دیکھا سرکار ختمی مرتبت اور جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ ام المومنین. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی ماں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں سیدہ خدیجہ کو ادب بھول جاؤں اور ان کو اپنی ماں کی طرح دیکھنا سمجھنا شروع کر دوں. عزت اور رسپیکٹ میں تو وہ میری ماں سے بھی بہت بڑی ہے. میری والدہ کی عزت اور سیدہ خدیجہ کی عزت کوئی، جس طرح پہلی نسبت میں نے بیان کی ہے نا کہ امتی اور نبی کی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اسی طرح ام المومنین کا اور میری والدہ کا کوئی عزت میں مقابلہ نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے، ہاں میری قدر، عزت، رحمت میں مجھے ان کو ماں کی طرح دیکھنا ہے. میں ان کو اپنی ماں سمجھ کے اس طرح بات کرنا شروع کر دوں، اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دوں، وہ ساری فرینکنس سمجھ لوں جو مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہے. تو وہاں صرف ادب، احترام اور ان کی رسپیکٹ کا حکم ہے، ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو یہ میں ضمناً بات کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ بات کر رہے تھے علی ابن ابی طالب. انہوں نے دیکھا کہ آپ دونوں نماز ادا کر رہے ہیں تو فارغ ہوئے تو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ نماز ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا. جس کے بعد علی ایمان لے آئے. کچھ دن بعد علی ابن ابی طالب اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. تو جناب ابی طالب گزرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ان کو عبادت کرتے ہوئے. تو
شام میں یا بعد میں پوچھتے ہیں اپنے بیٹے علی سے، علی میں نے دیکھا تم اور محمد کھڑے کچھ کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ تو علی کہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نیا دین لے کے آئے ہیں، اور میں نے ان کا دین اپنا لیا ہے، میں ان کا دین فالو کر رہا ہوں، میں ان پر ایمان لیا ہے۔ تو جناب ابی طالب وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد نے تمہیں بھلائی کی طرف بلایا ہے، واہ واہ، اس کا ساتھ دینا، زندگی میں کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، ایک بچہ جس کی عمر 11 سال ہے یا 10 سال ہے، یا اگر آخری 3 سالوں کے تیسرے سال کی بھی اگر بات ہو تو 14 سال ہے، 13 سال ہے، 13-14 سال کا بچہ اپنے والد کو بتا رہا ہے کہ میں نے دین اپنی مرضی سے آپٹ کر لیا جی، والد صاحب اس پہ منع نہیں کرتے، الٹا کیا کہتے ہیں کہ تمہیں بھلائی کی طرف بلایا ہے اور محمد کا ساتھ دینا۔ ابھی بھی شک کی گنجائش ہے کسی کو تو پھر اس سے زیادہ میں آگے جانا نہیں چاہتا۔ جناب ابی طالب نے ہمیشہ سپورٹ کی۔ اچھا، جب یہ بات باہر نکلی تو انہی 3 سالوں میں بلال بن رباح، جنہیں بلال حبشی اور عمر بن خطاب کی زبان میں سیدنا بلال، ماشاءاللہ، بلال کی ہم نے پوری ڈیٹیل سے بات کر لی، ان پہ ظلم و ستم کی۔ مجھے وہ بات ختم کرنے کے بعد خیال آیا کہ اپنی ڈیوریشن نہیں ذکر کیا کہ وہ جو ظلم و ستم ہوتا رہا بلال حبشی پر، وہ کتنا عرصہ ہوتا رہا؟ صحیح، 2 دن، 2 ہفتے، 2 مہینے، 5 سال۔ اللہ اکبر، 5 سال ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی باندھ کے۔ یعنی سننے میں یہ لگتا ہے کہ یہ 5 7 10 واقعات ہیں جو 5 7 10 دن میں ہو گئے اور جان چھوٹ گئی، نہیں، سننے میں ایسے ہی 5 سال بلال حبشی نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، تم ہو یوسف کے قبیلے سے تمہیں کیا معلوم، یوسف علیہ السلام جی، حکومت مل گئی، تم ہو یوسف کے قبیلے سے تمہیں کیا معلوم، حبش سے آئے ہوئے شخص کی کیا قیمت ہے۔ وہ جو حبشہ سے آئے جی، تکلیفیں اٹھاتے رہے جی اور ایمان پر قائم رہے، جی، وہ شخص نہیں جان سکتا جو اس تکلیف سے نہیں گزرا ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے وجہ اتنی عزت اور مقام نہیں دیا جی، ان کی اچھا، ایک اور بہت بڑا کام ہوا، وہ کیا ہوا؟ بلال حبشی کا ایمان لانا، قائم رہنا، الٹیمیٹلی آزادی پا لینا، اور جو پچھلے اپنے سیشن میں بات کی تھی، صرف آزادی نہیں، برابری کی آزادی۔ یعنی اگر کسی غلام کو آزادی ملتی تھی عرب میں کسی بھی وجہ سے، کوئی آقا خوش ہو گیا، مالک خوش ہو گیا، یا اسے خیال ہوا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے اب مزید کیا کرنا ہے تو اسے آزاد کر دیتا ہوں مہربانی کرتے ہوئے، تو آزاد ہونے کے بعد بھی ان کے برابر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے آقاؤں کے برابر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اور جو آپ نے ذکر کیا تھا اس کو بلاتے بھی اس ریفرنس سے تھے کہ جی، اس کے آزاد کردہ اس کا نام ہی یہ ہوتا تھا فلانا مولا فلانا جی، تاکہ یہ بھی پتا رہے کہ یہ آزاد کرتا غلام۔ تو جب بلال حبشی کو برابری کا موقع ملا نا، بنی تیم کے سردار یا بنی تیم کے بڑے آدمی ابو بکر ابن ابو قحافہ، عمر بن خطاب بنی عدی سے جی، باقی مختلف قبیلوں سے خالد بن سعید بن عاص، عثمان بن عفان، سرکار ختم مرتبہ ہمسلف، ان کے برابر بیٹھنا کوئی غلام تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس بات نے ٹریگر کیا کیا؟ اس بات نے ٹریگر یہ کیا کہ اگر ایمان لیا ہو سچے دین پر تو جو عزت یہاں ملتی ہے نا وہ کہیں نہیں ملتی۔ سو غلاموں کو 2 چیزیں نظر آئی، ایک آزادی کا پروانہ نظر آیا کہ اگر ہم اس دین پر ایمان لے آئیں تو ہمیں آزادی مل جائے گی، اور صرف آزادی نہیں ملے گی، برابری بھی ملے گی۔ تو آج کی نشست ہم یہیں کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔